آپ دیکھیں کہ خدا فرماتا ہے کہ گناہ تم نے کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، استغفار کرنا ہے تو جاؤ گا فاستغفر اللہ، یہاں پہنچ کر اللہ کی مغفرت طلب کریں۔ اور صرف میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر تم گناہوں کی معافی مانگو گے تو یہ ضروری نہیں کہ خدا بخش دے۔ آگے فرماتا ہے اللہ واستغفر لهم الرسول، جب وہ بندے تیری بارگاہ میں پہنچ کر مجھ سے مغفرت طلب کریں گے تو رسول بھی ان کی مغفرت طلب کرنے پر مجھ سے سفارش کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما، تو بندے اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا سے اگر مغفرت چاہنی ہے تو رسول کو وسیلہ بنانا پڑے گا، نبی سے استغفار کروانا پڑے گا، ان سے سفارش کروانی پڑے گی، اور اگر خدا کی بارگاہ میں تمہیں اپنے آپ کو مقبول بنانا ہے، گناہوں کی بخشش ان سے چاہنی ہے، تو رسول پاک کے در پہ جانا پڑے گا۔ مسلمانوں، اسی لیے حدیث تفسیر میں آتا ہے اس آیت کریمہ کی کہ ایک شخص دیہات کا تھا، مدینہ طیبہ کے اطراف کا، عربی بولتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن پاک بھی اس آیت پہ پہنچا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ بندے اگر گنہگار ہو جائیں تو نبی کی بارگاہ میں آ جائیں، یہاں آ کر مغفرت طلب کریں، اور رسول ان کی مغفرت طلب کرنے پر مجھ سے سفارش کر دیں، تو بندے اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ وہ دیہاتی تفسیر کی مشہور کتاب میں موجود ہے، کتابیں بڑی ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ دیہاتی پہنچتا ہے نبی کی بارگاہ میں، اس وقت گنبد شریف نہیں تھا، اتنا بڑا مزار مبارک نہیں تھا، مسجد نبوی اتنی بڑی بنی ہوئی نہیں تھی، اتنی مزین نہیں تھی۔ آج جو بہت سارے کام پر اہل سنت و جماعت کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں جلوس نہیں تھا، جھنڈے نہیں تھے، کیا مسجد نبوی صحابہ کے زمانے میں ایسے تھی کہ اس وقت مسجد نبوی موجود ہے؟ ایسے ہی توسیع اتنی لمبی چوڑی تھی تو چھپر کی مسجد نبوی تھی، درخت کے، کھجور کے درخت کے تنے لگے ہوئے تھے، پتیاں لگی ہوئی تھی۔ اگر مسجد نبوی کی توسیع ہو سکتی ہے، وہ اتنا خوبصورت عمدہ قیمتی پتھر کے بنائے جا سکتے ہیں نبی کی عظمت کی خاطر، تو اگر نبی کی تعظیم میں ہم جلوس نکال لیں تو کون سی دقت کی بات ہے؟ نبی کی عزت کے خاطر اگر ہم جھنڈے لگا دیں کون سی غلط کام ہے؟ اگر ہم اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنے گھر کی زیبائش کے لیے دوسرے جھنڈے لگا سکتے ہیں تو نبی کی عظمت کے لیے جھنڈے لگانے میں کون سا شرک ہے اور کون سی بدعمالی ہے؟ پھر مسجد نبوی میں بھی ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، اسی مسجد میں جانا چاہیے جو صحابہ کے دور میں موجود تھا۔ آج وہ مسجد نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں تھا، جی آج وہ مسجد ہے جس میں عمدہ قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، خوبصورت قالین بچھی ہوئی ہے۔ وہ تو کنکریٹی زمین پہ نماز پڑھا کرتے تھے، جس سے سمجھ میں آتا ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز صحابہ کے زمانے میں رہی ہو، وہ چیزیں جو نبی کی عظمت پر دلالت کرتی ہوں، خوشی جس سے ثابت ہوتی ہو، قرآن و حدیث میں اس سے منع نہ ہو، وہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں وہ دیہاتی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد قبر شریف پر پہنچ گئے۔ آج آپ روضے میں پہنچ کر وہاں قبر شریف دیکھ نہیں سکتے، جو اس وقت طریقہ وہاں کا ہے، آپ صرف سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ تفسیر میں موجود ہے کہ وہ پہنچ کر وہ جا کے قبر شریف کی مٹی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، اپنے بدن پہ ڈالتے ہیں۔ اگر اسے تبرک نہیں سمجھتے تو اپنے سر پہ بدن میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے سمجھ میں آتا کہ نبی پاک سے قریب کا جو زمانہ تھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، خود صحابی تھے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور دھول کو تبرک سمجھ کے اپنے سروں پہ ڈالتے تھے۔ سر پہ ڈالتے ہیں دیوانہ وار، اور عربی میں دو شعر کہتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے کہ محبوبوں کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں، جیسے آج ہم نعت کے اشعار کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ نعت خوانی کہاں سے ہے؟ نبی کے زمانے میں نعت نہیں ہوتی تھی، تقریریں نہیں ہوتی تھیں۔ سنیے، نبی کے قریب کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں نعت ہوتی تھی۔ نبی پاک نے اپنے دور میں اپنے سامنے حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر پر چادر بچھوائی، کہا حسان کھڑے ہو جاؤ، میری نعت کہو۔ وہ نعت کے اشعار کہہ رہے ہیں، نبی ان کو داد و تحسین دے رہے ہیں، انعامات سے بھی نواز رہے ہیں۔ وہ دیہاتی آتے ہیں دھول اپنے سروں پہ ڈال کے، اور عربی میں دو شعر کہتے ہیں، نعت کے کہتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے، کہتے ہیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطابا من طیبہن القاء والاکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ذات پر فدا ہوں جو ذات اس قبر پاک پر موجود ہے۔ اے پورے روئے زمین میں، تمام مخلوقات میں سب سے عمدہ ذات، آپ جس جگہ موجود ہیں، آپ کی خوشبو سے سارا جہان معطر ہے۔ پھر کہتے ہیں انی الفداء بقبر فیہ انت ساکنہ
فیہ العفاف والجود والکرم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اس قبر پر فدا اور مست ہوں جس قبر پاک میں آپ کی ذات موجود ہے۔ صرف آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ اس میں جود و سخا موجود ہے، کرم موجود ہے، بخشش موجود ہے، اللہ کی رحمت اس قبر کے اندر موجود ہے۔ یہ تعریف کے الفاظ نہیں تو اور کیا ہیں؟ اسی کو تو ہم کہتے ہیں اردو کے شعر میں، واہ کیا جود و کرم ہے شہے بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں شعر کہنے کے بعد مفسر کہتے ہیں جیسے یہ اشعار کہتے اور کہنے کے بعد عرض کرتے ہیں وہ دیہاتی کی حضور آج تو میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے، نبی نہ سنتے تو دیہاتی کیوں آ کر کے ایسا کہتے دیہات سے؟ اس دیہاتی کا یہ مطلب نہیں کہ ان پڑھ، دیہاتی کا مطلب شہر میں نہ رہتے تھے، قریب اطراف میں رہتے تھے، وہ عربی بولتے تھے۔ اگر وہ زندہ نہیں سمجھتے تو نبی سے خطاب کر کے وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے کیسے گفتگو کرتے؟ یہ گفتگو یہ بتاتی ہے کہ نبی کے زندہ ہونے کا مسئلہ آج بریلی شریف کا بتایا نہیں ہوا ہے، نبی پاک کے دور پاک سے بتایا ہوا طریقہ ہے کہ نبی پاک زندہ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہتے حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ وہ اگر معنی نہیں سمجھتے قرآن کا تو کیسے آئے ہوئے تھے قرآن پڑھ کر کے؟ کہتے ہیں کہ اسی لیے آج آپ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے معنی پر بھی آپ غور کیا کریں۔ ترجمے والے قرآن علماء سے پوچھ کر لائیں اور صحیح ترجمے والے لائیں، جو ترجمے آپ کو گمراہ نہ کریں، جو ترجمے آپ کے عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈالیں، اور اسے پڑھ کر آپ سمجھیں تو آپ کی زندگی سمجھ جائے۔ کہتے ہیں کہ محبوب اس میں لکھا ہوا تھا قرآن میں کہ اگر لوگ گنہگار ہو جائیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ میرے پاس بہت گناہ ہے، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنی غلطی ہے، سامنے سے چاہے جتنی اچھائی کوئی ظاہر کرے، ہر شخص کا دل یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کس کے زمین غصب کیے ہیں، کس کے پیسے مارے ہیں، کس پر ظلم کیے ہیں، کس قدر گناہ کا پرندہ ہمارے پاس موجود ہے، کیسے نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، کتنے جھوٹ اور غیبت ہم نے کیے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس بہت گناہ ہے مگر یہ بشارت سن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ کا محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس لیے حضور میں گنہگار ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا فاستغفر اللہ، یہاں پہنچ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ کیا ضروری تھا کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر مغفرت طلب کی جاتی؟ کہیں سے بھی آدمی استغفار کرے، اس سے خدا بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ میری اطاعت کرنے والا ہے۔ یہ نہ ہو تو نہ نماز رہے، ان کی محبت نہ ہو تو نہ روزہ رہے، نہ خانہ کعبہ کا طواف مانا جائے۔ عرض کرتے حضور میں خدا سے آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر مغفرت طلب کرتا ہوں، لیکن خدا نے فرمایا فاستغفر لهم الرسول کہ رسول بھی ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ حضور آپ میری طرف سے سفارش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ جو فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما، ہم اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پا جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد وہ یقین کے ساتھ اپنے گھر واپس جاتے ہیں کہ میری آقا نے میری بات کو سنی ہوگی، میرے استغفار پر وہ ضرور سفارش کریں گے اور شفاعت کر دیں گے۔ حضرت عتبی صحابی رسول ہیں، وہ قبر انور پر بیٹھ کر درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ صحابی کا عمل نہیں بتاتا کہ نبی پر درود بھیجنا چاہیے، نبی پر سلام بھیجنا چاہیے، ان کے قبر پر حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت عتبی کا بیان ہے میں بیٹھے بیٹھے قبر انور پر اس دیہاتی کی باتیں سن رہا تھا کہ نبی سے کیسے وہ عرض کرتا ہے، کیا باتیں وہ پیش کرتا ہے، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ کسی کی آنکھ لگنا، کوئی حادثہ کوئی چیز پیش آنا، یہ اللہ کی حکمت بھی عموماً ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، آنکھیں بند ہونی ہوتی ہیں۔ حضرت عتبی کہتے ہیں میرا نصیبہ جاگ گیا، میں نے رسول پاک کی زیارت کر لی۔ نبی فرماتے ہیں من رانی فی منام لقد رانی یا لقد را الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے کو دیکھا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان یہ میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا ہے، اور لوگوں کی شکلوں میں شیطان آ کے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کیا نبی کی خصوصیت نہیں ہے کہ اور لوگوں کی شکل میں شیطان آ سکے مگر نبی کی شکل میں نہ آ سکے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوسرا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی میرے نبی کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں آنکھیں لگی. حضور نے پوچھا اتبی یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, میرا مقدر بیدار ہو گیا. حضور میں آپ کی قبر پاک پر بیٹھ کر درود و سلام پیش کر رہا تھا, آپ سے برکتیں لے رہا تھا. نبی فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے جیسا کہ تیسر کی فرقے کے لوگ اجرات کرتے ہیں تو کیسے پوچھتے حضرت اتبی سے؟ کہتے حضور درود و سلام پیش کر رہا تھا. کہتے ہیں اتبی کیا تم نے نہیں سنا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دیہات کا رہنے والا میرے پاس آیا تھا, رو رو کے التجائیں کر کے گیا ہے کہ میں گنہگار ہوں, میں مغفرت طلب کرتا ہوں, آپ سفارش کر دیجیے. خدا نے فرمایا ہے جاؤ کا, اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کہا حضور میں نے سنا, میرے سامنے واقعہ پیش آیا ہے. نبی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے التجا کی, میری بارگاہ میں پہنچ کر اس نے سفارش کی, جاؤ اسے خوشخبری دے دو, میں نے خدا سے کہہ دیا ہے, سفارش کر دی ہے, اور خدا نے اسے بشارت دی ہے کہ جاؤ کہہ دو جہنم سے آزاد ہے, اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. مسلمانوں تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مفر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مجرم جو نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ رسول کے اور خدا کے بلانے سے وہاں پہنچتے ہیں. یہ آیتیں پڑھ کر اگر زائرین زیارت کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جیسے اس دیہاتی کو جنت کی بشارت دی گئی تھی ضرور انہیں بھی بشارت دی جائے گی. اس لیے جو زائرین حرمین شریفین جاتے ہیں وہاں پہنچ کر نبی پاک کے روضے پر اس آیت کی تلاوت کیا کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, عرض کیا کریں حضور خدا کے فرمانے کے مطابق ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, آپ بھی سفارش کر دیں تاکہ اللہ جنت کا پروانہ ہمیں عطا کر دے. اللہ زائرین کے سفر کو مبارک فرمائے. بالخصوص آپ کے امام حضرت حافظ القاری کریم پوری صاحب اسی شب میں انشاءاللہ نکلیں گے. ان کی حاضری کو ببرکت بنائے اور انہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسی طرح دامن پھیلا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. فیض و برکات لے کر آئیں, بابرکت پرامن یہاں واپس آئیں اور آپ لوگوں کو فیض و برکات سے یہاں آ کر وہ مالا مال کریں. اور ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم یہ دعا یہ شعر یاد کر کے لکھ کے ضرور بارگاہ میں پڑھا کریں. جن جن دعاؤں کے لیے احباب نے کہا, جن جن دعاؤں کے لیے احباب نے کہا, پیش خلیل کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. اے آقا مجھ سے جن جن دعاؤں کے لیے لوگوں نے کہا ہے مجھے یاد نہیں, آپ تو سب جانتے ہیں, آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کی التجائیں پوری فرما دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.